اشاعت میڈیا SAY دین اسلام کی اشاعت کے لیے سب سے آگے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور اشتراکرون کے علماء اکرام اور میری زندگی کے اور میری تعلیمی زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، آج میرے تقریر کا عنوان ہے مسلمان کی زندگی میں غفلت کے مہلک اثرات۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انسان کو اپنی زندگی میں بہت سی آفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر سب سے مہلک آفت وہ ہے جو اس کے شب و روز کو ضائع کر دے، اس کے قیمتی لمحات کو برباد کر دے، اس کی قوت ارادی کو سلب کر دے، اس کے دل کی حرارت ایمان کو بجھا دے اور اسے ہر خیر و برکت سے محروم کر دے۔ وہ آفت ہے غفلت۔ غفلت کیا ہے؟ غفلت وہ اندھی تاریکی ہے جو دلوں کے چراغ بجھا دیتی ہے، وہ زنگ ہے جو ایمان کی صفائی کو گنوا دیتی ہے، وہ نیند ہے جو روح کو بے حس اور ضمیر کو ساکت کر دیتی ہے۔ غفلت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے تقوی اور اس کی اطاعت سے منہ موڑ لے، اس مقصد تخلیق کو بھلا دے جس کے لیے اللہ رب العزت نے اسے وجود بخشا، اور اس دین کی تیاری کو پسے پش ڈال دے جس دن ہر ایک کو اپنے خالق کے حضور جوابدہ ہونا ہے۔ غفلت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ذمہ داریوں سے بے پرواہ ہو جائے، زندگی کی قدر نہ پہچانے اور اپنی عمر کو لہو و لعب میں گنوا دے۔ یوں تو اس کی توانائیاں مضمحل ہو جاتی ہیں، اوقات رائگ آ جاتے ہیں اور زندگی بے سود مشاغل کی نظر ہو جاتی ہے۔ پس غفلت کوئی معمولی کمزوری نہیں بلکہ ایک عظیم مصیبت، ایک ہولناک بلا اور ایک مہلک زہر ہے۔ یہ بندے کو اس کے رب سے کاٹ دیتی ہے، اسے اس کی منزل سے دور کر دیتی ہے اور اسے طرح طرح کے گناہوں میں مست کر دیتی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے گرد منڈلاتے ہوئے عذاب و ابتلا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ غفلت ایک تاریکی سمندر ہے جس کی موجیں گمراہی کی طوفانوں کی طرح ٹکراتی ہے، اس میں صرف وہی نجات پاتا ہے جو بصیرت اور احتیاط کا سفینہ رکھتا ہو۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بے شک بہت سے لوگ ہمارے نشانوں سے غافل ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، وہ دنیاوی زندگی کے ظاہری کو جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ شیطان کی چال بھی اس کی غفلت کے دروازے سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے تو وہ سنتوں میں سستی دلاتا ہے، پھر نوافل سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے، پھر واجبات سے غفلت کی راہ دکھاتا ہے، پھر رفتہ رفتہ دل کو اس درجہ مردہ کر دیتا ہے کہ انسان حرام کے قریب پہنچ جاتا ہے، چھوٹے گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا، بڑے گناہوں میں بے اختیار ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس انجام سے پناہ عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، غفلت کے اسباب میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کے استحضار سے غافل ہو جائے، اس کے حضور پیشی کی تیاری کو بھول جائے، اپنے وقت کی قدر کھو دے اور ان لوگوں کی صحبت اختیار کر لے جن کے دل ذکر الہی سے خالی و غافل ہے۔ انسان دوسروں کی صحبت سے رنگ پکڑتا ہے، جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اسی جیسا بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اپنی نگاہیں ان سے نہ ہٹائے جو دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہیں، اور اس شخص کی اطاعت نہ کرے جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور جو اپنے خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔